حویلی کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ کالی رنگ کی ویگو حویلی کے کشادہ صحن میں آ کر رکی۔ شاہزیب نے گاڑی کا دروازہ زوردار آواز سے کھولا اور تیزی سے دوسری طرف لپکا اور امل کو کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ ابھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ شاہزیب کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، میرا بازو درد ہو رہا ہے۔ امل کی آواز میں غصہ اور تکلیف دونوں شامل تھے، لیکن شاہزیب کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ پر صرف خون سوار تھا۔ اس عجیب سے نکال کر گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں لے گیا۔ سب لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ شاہزیب شاہ کے راستے میں آئے۔ شاہزیب ہوش میں آؤ، سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑو مجھے۔ امل نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش دوبارہ کی، مگر شاہزیب کی انگلیاں اس کے نازک بازوؤں میں دھنس سی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے امل کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ امل کے بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ ابھی وہ خود کو سیدھا کر پاتی، شاہزیب اس کے عین سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شاہزیب نے غراتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ میری اجازت کے بغیر اس حویلی کی چوکھٹ پار کرنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ امل نے اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور ہمت جمع کر کے بمشکل بولی، میں کوئی قیدی نہیں ہوں شاہزیب شاہ، میں یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے باہر نکلی تھی۔ بہتری؟ شاہزیب ایک دم دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سے امل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ کیا تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاہزیب شاہ کی عورت چوراہوں پر کھڑی ہو کر غیر مردوں کی نظروں کا مرکز بنے گی اور شاہزیب شاہ یہاں بیٹھ کر تالیاں بجائے گا؟ کہ یہی سکھایا ہے تمہاری سو کالڈ یونیورسٹی کی پڑھائی نے کہ شوہر کی غیرت کو سرے بازار نیلام کر دو؟ امل جو کہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک ہی بھڑک اٹھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر شاہزیب کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بمشکل شاہزیب کے وہ کاندھے تک آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت بھری ہوئی تھی۔ زبان کو لگام دے شاہزیب شاہ، میں کسی چوراہے پر تماشا بن کر نہیں کھڑی تھی۔ میں اس ٹوٹے ہوئے اسکول میں کھڑی تھی جہاں لڑکیوں کا مستقبل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور وہاں ان عورتوں کے دکھ سننے گئی تھی جنہیں آپ کے جانوروں کے برابر بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ شاہزیب نے ایک دم امل کا جبڑا اپنی گرفت میں لیا اور اسے پیچھے کی طرف دیوار سے جا لگایا۔ ان عورتوں کے دکھ بانٹنے کے لیے میں تمہیں یہاں نہیں لایا تھا۔ تم یہاں قیدی بن کر آئی ہو اور سوشل ایکٹیوسٹ بن کر نہیں۔ تمہیں اس حویلی کی چار دیواری میں رہ کر میرا حکم ماننا ہے، سڑکوں پر دھول نہیں پھانکنی۔ امل نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاہزیب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں ونی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں سردارنی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ سردارنی اور جاگیر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ مجھے اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں جس پر صرف آپ کا ٹھیکہ لگا ہے۔ آپ کو میری عزت کی فکر نہیں، آپ کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں نے ان لڑکیوں کو پڑھا دیا، اگر میں نے ان کے شعور کو بیدار کر دیا تو آپ کی یہ سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ شاہزیب نے اس کی گردن دبوچی۔ اس نے امل کا چہرہ اپنے اس قدر قریب کیا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ تم باتیں بہت خوبصورت کرتی ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سپیچ کمپٹیشن نہیں ہو رہا۔ جہاں تک بات کی سرداری کی، تو سرداری کی پگڑی مردوں کے سر پر سجتی ہے، عورت کے نہیں۔ شاہزیب صاحب یہ ریگستان ہے اور اس کے مرد سب میرے اشاروں پر ناچیں گے، وہ دو بدو بولی۔ شاہزیب نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گلے پر اپنے لب رکھتے بولا، تم ایک ونی ہو، میری جاگیر ہو، تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتی۔ جاگیر اور سردارنی میں بہت فرق ہوتا ہے امل، اور وہ فرق میں نے آج مٹا دیا ہے۔ شاہزیب نے اسے بستر پہ پٹ رہا، اگر دادا صحیح سردار حیدر کو اس جسارت کا پتہ چلا نا تو تمہارا خون پی جائیں گے۔ دادا سائیں بوڑھے ہو چکے ہیں، اس قبیلے کو اب ایک جوان اور بے باک سوچ کی ضرورت ہے۔
رہی بات تمہاری تو کیا تم واقعی مجھے روکنا چاہتی ہو؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور اس پہ جھکا۔ مزہ لوں گا میں، کیونکہ تمہارے جسم کی سرداری تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے انتہائی زور سے عمل کی کمر کو دبوچا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کا وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ یہاں اس کا آخری وار بھی ہوتا تھا جس کے سامنے شاہ زیب ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ سزا؟ آپ مجھے اور کیا سزا دیں گے؟ آپ نے پہلے ہی مجھے اس حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ اس کی کمر پر شاہ زیب کا ہاتھ یکدم ہی ڈھیلا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کے لیے تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا۔ پھر اس کو اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو جو مجھے زہر لگتی ہیں؟ اور تم یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ نہ جانے تم نے مجھ پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ میں تمہیں سزا بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ عمل نے جب اپنی کمر پر اس کا لمس محسوس کیا تو بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بعد میں اس بارے میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے اندر وحشت کا ایک طوفان بھرا پڑا ہے۔ فی الحال صرف تم ہی ہو جو میری اس وحشت کو کم کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کا ہاتھ اٹھا کر اپنی شرٹ پر رکھا۔ بٹن کھولو۔ اس نے عمل کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کا حکم دیا تو عمل کے ہاتھ ایک پل کے لیے لرزنے لگے، لیکن اگر اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا تھا، کیونکہ وہ ایک مقصد لے کر اس حویلی میں آئی تھی اور ہر حال میں اسے اس مقصد کو پورا کرنا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شاہ زیب کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ اس دوران شاہ زیب کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تم بہت حسین ہو۔ اچانک ہی شاہ زیب نے اس کو ٹھوڑی سے پکڑا اور اس کا چہرہ بلند کیا۔ لیکن تم حد سے زیادہ ضدی ہو، اور ضدی عورتیں زیادہ عرصے تک اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر پاتی۔ ایک وقت آتا ہے جب مرد خوبصورت عورت سے بھی تنگ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ اس عورت کی زبان اور اس کی بددماغی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے معاملے میں ایسا کچھ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ عمل کے بالوں میں چھپایا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹ عمل کی گردن کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے، عمل کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ جب بھی وہ شخص اس کے نزدیک جاتا تو اس کی حالت اسی طرح سے غیر ہونے لگتی تھی، اور ہر بار شاہ زیب کو یہ فیل ہوتا تھا کہ جیسے وہ پہلی بار عمل کے قریب جا رہا ہو، کیونکہ ہر بار عمل کی تڑپ پہلے سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ عمل نے اس کے دانتوں کی چبھن کو اپنی گردن پر محسوس کیا تو تیزی سے بولی تاکہ اس کا دھیان بھٹکا سکے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شاہ زیب نے اس کی گردن کو ہلکا سا کاٹا اور پھر اس کے سامنے والے حصے کو چومتے ہوئے بولا، محبت کرتا ہوں یا نہیں اس بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ تم میرا جنون بن چکی ہو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی اور دشمن کی بیٹی میرے لیے اس قدر خاص ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے مسلا تو دوسری طرف عمل نے بے چینی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ شاہ زیب دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور اگلے ہی پل شاہ زیب اس کے بالوں کو باندھتا اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کو سامنے سے چومنے لگا تھا۔ جیسے جیسے اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے عمل کی سسکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو بہت زیادہ بے چین محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب پلیز رک جائیں، میں پہلے ہی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی گستاخیاں برداشت کر سکوں۔ اماں نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تمہاری بے چینی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تھکن سے بھی زیادہ قربت کی تمنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تمہارے وجود نے مجھ پر کتنا بڑا جادو کیا ہوا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔
یہ کہہ کر شاہزیب نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ عمل کی سسکیاں ایک دم سے بلند ہونے لگی تھیں۔ شاہزیب نے اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جمایا تو عمل کے منہ سے دبی دبی سی بے چین بھری چیخیں نکلنے لگیں جو شاہزیب کو مزید تسکین پہنچا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شاہزیب نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ عمل کے چہرے پر اس کی قربت کے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی ان کی حالت دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ سٹارٹ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور اس کی وجہ عمل کا جادو تھا جو شاہزیب کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ لیکن یہ جادو اتنا گہرا بھی نہیں تھا کہ شاہزیب کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کب اس جادو کا اثر لینا ہے اور کب اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے۔ ابھی بھی وہ اس کی دھڑکنوں کو آہستہ آہستہ دبا رہا تھا اور عمل کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے عمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس دوران اس کا ہاتھ عمل کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومنے کے بعد اس کے گالوں کو چومنے لگا تھا، اور پھر اچانک اس نے عمل کے گالوں کو کاٹا تو وہ بے چینی سے کروٹ بدلتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ شاہزیب دل کھول کر مسکرا دیا تھا۔ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور جہاں تک اس درد کا سوال ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے عمل کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کو بالکل اپنے سامنے لٹا دیا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہو کر جھکا تھا۔ مجھے کس کرو؟ شاہزیب نے اگلا حکم جاری کیا تو عمل کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو، کیونکہ شاہزیب خود ہمیشہ پہل کرتا تھا اور آج وہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عمل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تو شاہزیب کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا اور اس بار اپنے لہجے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتے ہوئے بولا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، مجھے کس کرو۔ عمل نے بے چینی سے ہلنے کی کوشش کی، لیکن شاہزیب نے اسے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ پلیز پہلے تھوڑا سا ڈھیلا تو چھوڑیں، اس طرح سے میں کیسے اٹھ کر آپ کو چوم سکتی ہوں؟ عمل نے ایک ادا سے کہا تو شاہزیب کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے عمل کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ عمل اٹھی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی تھی۔ وہ بہت ہی پیار اور آہستگی سے شاہزیب کے نچلے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی اور اوپر والے ہونٹ کو سک کر رہی تھی۔ شاہزیب اس کی قربت میں دوبارہ سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس نے عمل کو اٹھا کر اپنے اوپر لٹایا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ کر اسے چومنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمل کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے زور سے شاہزیب کے کاندھے پر مکہ مارا تو اسے الگ ہوا۔ عمل انتہائی ناراضگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، بلکہ آپ کسی وحشی درندے سے کم نہیں۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کے القابات کا بہت شکریہ، لیکن فی الوقت میں آپ کی کسی بھی بات کا برا نہیں مناؤں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت زیادہ باتیں مت کریں، کیونکہ قربت کے لمحات میں خلل پڑ رہا ہے۔ بس خاموشی سے مجھے محسوس کریں اور خود کو میرے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے عمل کے گرد اپنی گرفت کو مضبوط کیا تھا۔ عمل کی دھڑکنیں اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھیں۔ صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے عمل نے غور سے شاہزیب کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت ایک نرم مزاج کا حامل انسان معلوم ہو رہا تھا۔ شاہزیب کے نقش بھی بہت دلکش تھے۔ وہ ایک جنگی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن کاش وہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل سے بھی خوبصورت ہوتا۔ یہ عمل محض سوچ کر رہ گئی۔ شاہزیب نے اب کی بار اس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی ٹانگیں کھول کر دونوں طرف کاٹ لیں۔ اب وہ اس کو اپنے ہاتھوں کے سہارے
پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بٹھائے ہوئے تھا۔ امل نے شاہ زیب کے کاندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہی تھی اور سانسیں ایک بار پھر سے الجھنے لگی تھیں۔ امل، تم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شاہ زیب نے عجیب سے انداز میں اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے کہا تو امل نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا سرسراتے ہوئے بولی، شاہ زیب کا۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور اگلے ہی پل اس نے امل کو پھر سے خود سے لپیٹ لیا اور وہ اس کی گردن کے ساتھ اس کے کاندھوں کو بھی چوم رہا تھا، لیکن امل کی قمیض ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل تھی۔ شاہ زیب نے دونوں طرف سے اس کی قمیض کو اٹھایا اور اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر امل بری طرح سے بوکھلا گئی اور فوراً سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار جب آپ میرے قریب آئیں گے اور میرے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو لائٹ بند کریں گے۔ مجھے لائٹ میں بہت زیادہ شرم آتی ہے، مجھ سے آپ کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا۔ امل کی اس معصومانہ سی خواہش پر شاہ زیب نے پوری قوت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر میں نے لائٹ آف کر دی تو میں تمہارا حسن کیسے دیکھوں گا؟ تم جانتی ہو جب تک میں تمہیں جی بھر کر دیکھوں نا تب تک مجھے بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھ ماری تھی۔ امل نے ایک زوردار مکہ اس کے کاندھے پر مارا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے آج ہی مجھے غلط باتیں کہیں اور مجھے پھر سے غنی ہونے کا طعنہ دیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا پیاری لڑکی، ہم بعد میں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، فی الحال اس ناراضگی کو بھی سائڈ پہ رکھو۔ میں جانتا ہوں تم میرے پاس آنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہی ہو، پہلے بھی کافی دنوں سے میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا ہوں، نہ ہی تمہارے جسم کو محفوظ کر پا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا جسم بھی اب میرا پیاسا ہو چکا ہے، اسی لیے تو بار بار تڑپ رہا ہے۔ شاہ زیب کے اس بے باک انداز پر امل کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ جو خود کو مضبوط اعصاب کی حامل سمجھتی تھی، وہ شاہ زیب کی اس طرح کی باتوں پر بری طرح سے بوکھلا جاتی تھی۔ شاہ زیب نے ہٹانی چاہی تو وہ پھر سے بولی، مگر شاہ زیب، آپ کبھی تو اپنا وعدہ پورا کر لیا کریں۔ آپ ہمیشہ مجھے لارا لگاتے ہیں، پھر بعد میں مکر جاتے ہیں۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ دیکھو پیاری لڑکی، اب تم مجھے غصہ دے کھا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں، میں بہت محبت سے تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے معاملے میں وہ بننے پر مجبور نہ کرو جو میں بننا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر امل نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں کے اوپر سے ہٹا دیے۔ اس نے اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا کیونکہ وہ واقعی میں فی الحال شاہ زیب کے غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج بھی پورا دن گاؤں میں خوار ہونے کے بعد اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا گھر پہنچنے کے بعد وہ سکون سے اپنی نیندیں پوری کرے گی۔ اس کو لگ رہا تھا شاہ زیب اگلے ایک ہفتے تک شہر سے واپس نہیں آئے گا، اسی لیے وہ کھل کر عیاشی کرے گی اور اپنی منماری کرے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ نہ جانے کس نے شاہ زیب کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ گاؤں میں دورہ کرنے کے لیے نکلی ہے۔ پھر کیا تھا، شاہ زیب اگلے 1 گھنٹے میں وہاں پر پہنچا ہوا تھا جہاں پر میڈم صاحبہ زور و شور سے اپنی تقریر کر رہی تھی۔ ابھی بھی شاہ زیب نے جب اس کی قمیض کو اس کے وجود سے الگ کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور فوراً سے شاہ زیب کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ خود کو اس نے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے زور سے اسے حق کیا تھا۔ امل کو اپنی دھڑکنوں میں شدید درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ زیب سٹریپ کھول کر اس کے وجود کو آخری چیز سے بھی آزاد کر چکا تھا اور اب اس کے سامنے مکمل طور پر برہنہ حالت میں موجود تھی۔ شاہ زیب نے اس کے وجود کو 1000 بار دیکھا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ منظر پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے، جبکہ امل نے فوراً سے شرم کے مارے اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں،
شرم نام کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ سن کر شاہ زیب اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، اگر میں نے شرم کر لی تو کیا بچے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کروں گا؟ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اور جیسے چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ تمہیں اس سب سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی سے وہ کرتی رہو جو میں کہتا ہوں۔ امل نے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور اوپر کی طرف باندھ دیے۔ خود وہ اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا اور ان کو چومنے لگا تھا۔ امل کے لبوں سے پھر سے بے چین سسکیاں نکل رہی تھیں۔ وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے اور مسلسل اس کا نام پکارے جا رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ زیب اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو چومنے کے بعد شاہ زیب نے اس کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ امل کی دھڑکنوں کو ہلکا ہلکا دبا رہے تھے۔ وہ بری طرح سے مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن شاہ زیب کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے اس روپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص بن گئی ہو، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور ان کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ امل کے وجود میں ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اس کے وجود میں اترتا، امل تیزی سے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ابھی آپ بچوں والی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ڈالیں گے؟ شاہ زیب نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا، مگر اب میں اپنا ارادہ تبدیل کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد اس حویلی کو وارث ملے، اسی لیے اس میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ امل نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ زیب پھر سے اس کے دے گی، لیکن شاہ زیب میں ایک ایسا نشہ تھا جسے ہر بار بہکنے پر مجبور کر دیتا تھا اور وہ خود سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ ابھی بھی جب شاہ زیب اسے اپنا حق وصول کر کے الگ ہوا تو امل اسے شکایتی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری بیبی، میں تمہیں بہت تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، یہ کہہ کر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا بازو کھولی تو امل بھی کھسکتی ہوئی اس کے سینے پہ سرک کر لیٹ گئی۔ وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ بس بھی کر دیں، امل نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میری ہو تم، میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، میں جس چیز کے ساتھ مرضی کھیلوں، تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ تم مجھے جتنا ہلکے میں لے رہی ہو نا، میں اتنا کمزور بھی نہیں۔ میں مانتا ہوں تم مجھے اچھی لگتی ہو، میرا جنون بن گئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو جی میں آئے گا وہ کرنے لگ جاؤ گی، اور میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں۔ مس امل، میرے کچھ اصول ہیں جو کہ سب لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، ان لوگوں میں آپ بھی آتی ہیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میرے اصولوں پر عمل کریں۔ سرداری کے سارے معاملات میرے ذمے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں لڑکیوں کی منظوری کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی گاؤں میں اور بہت سے معاملات ہیں جن کو میں حل کر رہا ہوں۔ سب سے اہم مسئلہ تو لڑکیوں کی چائنیز کے ساتھ شادی کا ہے۔ مجھے پہلے ان رسموں کو ختم کرنا ہوگا، پھر بعد میں ان چیزوں پر آؤں گا، لیکن تم سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ ان سب سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دشمنوں کو پتہ چلے کہ تم میری واحد کمزوری ہو۔ سب دنیا والوں کے سامنے تمہاری حیثیت اس حویلی میں ایک ونی کی سی ہے، اور جب تک میرے سارے مسائل ختم نہیں ہو جاتے تب تک ایسا ہی چلے گا۔
اگر میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد میں تمہیں تمہارا وہ درجہ دوں گا جس کی تم حقدار۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے عمل کے گالوں کو تھپکا، جبکہ وہ خون خوار انداز میں شاہ زیب کو ہی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسٹر شاہ زیب، میں تو یہاں پر صرف اور صرف اپنا بدلہ اور جائز حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ جیسی مجھے مل جاتا ہے میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ عمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ دراصل عمل یونیورسٹی کی گریجویٹ تھی اور اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بابا نے شاہ زیب شاہ سے ایک بہت بڑی رقم لون لے رکھی تھی جس کے اوپر سود بھی چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن محنت کے باوجود بھی ان کا بزنس بری طرح سے ٹھپ ہو گیا تھا۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، عمل۔ ان کی بیوی کا عمل کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر عمل کو جب پتہ چلا کہ اس کے باپ نے بہت زیادہ جرمانہ لیا تو شاہ زیب بھی اس کے گھر پیسے لینے کے لیے پہنچ گیا، تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے عمل کو پہلی دفعہ دیکھا تو اسے بے حد اچھی لگی۔ خوبصورتی تو ویسے بھی اس کی کمزوری تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر خوبصورت شے اس کی دسترس میں ہو، چاہے وہ جاندار ہو یا پھر بے جان۔ وہ جس چیز شاہ زیب کو پسند آتی تھی وہ اس کو حاصل کر کے ہی رہتا تھا، چاہے اس کے لیے ایک بڑی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس نے عمل کو صرف اور صرف 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا کہ اگر اس دوران تم پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے جرگے میں فیصلہ ہوگا۔ عمل نے یہ سنا تو مزید گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں صرف پولیس اسٹیشن، آرمی اور دیگر فورسز وغیرہ کو دیکھا ہوا تھا۔ یہ جرگے کے معاملات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس نے زیادہ سیریس بھی نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وقت مکمل ہوا اور شاہ زیب نے اسے اپنے گھر سے اٹھوایا تو کہانی کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ اب جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں عمل بنی ہو کر شاہ زیب کے نکاح میں آ جائے گی۔ عمل کو اس وقت شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ماموں جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جب تک اس کے ماموں جان کو علم ہوا تب تک وہ شاہ زیب سے نکاح کر چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حویلی میں آ گئی تھی اور اس کا خوف کے مارے بہت برا حال تھا۔ پہلی ہی رات شاہ زیب نے نہ صرف اسے اپنا حق وصول کیا تھا بلکہ اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ بھی لگائی تھی۔ عمل نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ شاہ زیب چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں کر پاتا تھا، بلکہ اس کے سامنے پگھل گیا تھا، اور اسی چیز نے عمل کو بڑھاوا دیا۔ پھر جب اس نے اپنے ماموں سے بات کی جو کہ ایک سینئر آفیسر تھے لیکن ثبوت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے عمل سے وعدہ کیا کہ اس کو شاہ زیب شاہ سے رہائی دلوائیں گے، لیکن بدلے میں عمل کو ایک فائل تلاش کرنی پڑے گی جس میں شاہ زیب کے سارے کرتوتوں کا ذکر ہے۔ جیسے ان کو فائل مل جاتی ہے وہ عمل کو بھی شاہ زیب کے چنگل سے نکلوا لیں گے، اور اس کے بعد عمل نے اپنا صرف ایک ہی مقصد بنا لیا کہ وہ شاہ زیب کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنائے گی اور اس سے وہ فائل نکلوائے گی۔ صبح جب عمل سو کر اٹھی تو اسے اپنی دھڑکنوں پر بوجھ کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اس شاہ زیب کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے، آپ بہت بھاری ہیں۔ اس نے شاہ زیب کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے مزید نزدیک ہوتا اس سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ مجھے تنگ مت کرو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا کاٹا تو ایک زوردار چیخ عمل کے لبوں سے نکلی، تو ہنستا وہ اس سے دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر چیختی چلاتی رہتی ہو، تھوڑا سا صبر کرنا سیکھو تاکہ زندگی آسانی سے گزرے۔ عمل نے اسے انتہائی خفگی سے گھورا اور وہ پیچھے کی طرف بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شاہ زیب نے عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سچ بولے اور اسے صاف صاف بتائے کہ وہ اس سے انتہا کی نفرت کرتی ہے۔ اسے اس حویلی میں صرف اور صرف اس فائل کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے بھاگ جائے، کیونکہ شاہ زیب وہ شخص تھا جس نے اس کے ساتھ زور زبردستی شادی کی تھی۔
چونکہ وہ ساری باتیں شاہزیب کے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے گہرا سانس خارج کیا اور دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، آف کورس میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی تھی۔ اس کا جسم بھی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ شاہزیب کو اس کی یہی ادائیں خوبصورت لگتی تھیں۔ جب بھی وہ خود سے پہل کرتی تو شاہزیب کے جذبات بھی بھڑک اٹھتے تھے۔ شاہزیب نے دوبارہ سے اسے بیڈ پر پٹخا اور ایک بار پھر سے اس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ عمل کے لبوں سے دبی دبی سی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب شاہزیب دور ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج آپ مجھے اپنے ساتھ ڈیرے پر لے کر جائیں گے۔ شاہزیب ایک پل کے لیے چونک گیا۔ آخر تمہیں وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہ تو مردوں کے جانے کی جگہ ہے، تمہارا وہاں پر کیا کام؟ یہ سن کر عمل تیزی سے بولی، مجھے شوق ہے، میں ہر وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پر آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور کیا پتہ آپ نے وہاں پر اپنی دوسری بیوی چھپا کر رکھی ہو۔ یہ سن کر تو شاہزیب نے ایک زوردار قہقہ لگایا، میں ابھی ٹھیک طرح سے تمہیں نہیں سنبھال سکتا، دوسری بیوی کو کیسے سنبھالوں گا؟ اسی لیے خیال تو اپنے ذہن سے نکال ہی دو، تمہارے علاوہ میں کوئی اور شادی کروں گا کیونکہ تم میری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا تو عمل نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا نہیں سکی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آج تمہیں اپنے ڈیرے پر لے کر جاؤں گا، لیکن صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ عمل ایک دم ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی، فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور شیشے میں جا کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ رکھا جہاں پر اب بھی شاہزیب کی وحشت کے نشانات موجود تھے۔ اس کو ہلکی سی تکلیف کا بھی احساس ہو رہا تھا اور پورے جسم میں چبھن بھی ہو رہی تھی۔ اس کے ماموں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے باپ کی موت بھی شاہزیب کا ہاتھ لگتا ہے۔ میں بہت جلد یہ بھی ثابت کر دوں گا۔ جب عمل نے یہ الفاظ سنے تھے تو اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ ابھی جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو شاہزیب بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو سرسراتے ہوئے لہجے میں سے سوال کرنے لگا، عمل تم جانتی ہو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس شخص سے ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی مجھے بتانا پسند ہی نہیں کیا۔ عمل نے انتہائی بیزار لہجے میں جواب دیا، چلو تمہیں میں آج بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ تمہارے بھی کام آئے۔ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ایک منافق شخص سے ہے جو منہ پر کچھ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ یہ کہہ کر اس نے عمل کی ٹھوڑی کو پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں یکدم ہی خوف پھیل گیا۔ اسے اپنے تاثرات پر قابو پانا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ جب شاہزیب اس کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، ارے تم اتنا کیوں ڈر رہی؟ تو منافق تھوڑی ہو۔ یہ سن کر عمل نے پوری قوت سے نفی میں سر ہلا دیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی، توبہ کرے، میں کیوں آپ کے ساتھ منافقت کرنے لگی؟ میں تو آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شاہزیب کو زور سے ہک کر دیا جبکہ وہ اس کے ماتھے کو پیار سے چومنے لگا۔ شاہزیب اسے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ عمل اس کا جنون ہے، کیونکہ محبت کا مطلب وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر ڈیرے کے لیے نکل گئے تھے۔ تمام ملازمین اور حویلی کے افراد جو کہ کل والے تماشوں کو ابھی تک نہیں بھولے تھے، ان دونوں کو ہنستا مسکراتا حویلی سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئے۔ شاہزیب کی دادی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، اس لڑکے کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو پکا یقین ہے کہ اس موئی لڑکی نے میرے پوتے پر جادو کر دیا ہے، اسے تو اب اس لڑکی کی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی۔ دراصل دادی جان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے اکلوتے پوتے کی شادی اپنی نواسی سے کریں، لیکن ہاں یہ بدقسمتی کہ شاہزیب نے کسی کو بتائے بغیر ہی زبردستی عمل سے نکاح کر لیا تھا اور اب اس کی بیوی کی حیثیت سے تھی، اور نہ صرف اس گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی بلکہ وہ کسی کی باتوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھی۔ شاہزیب جب پہلی بار اسے حویلی لایا تھا تب اس نے دو ٹوک انداز میں سب لوگوں کو سمجھا دیا تھا
کہ کوئی بھی میری بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر کسی نے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر اس وقت عمل کا بھی خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا کہ کم از کم یہاں پر اسے جسمانی تکلیف تو نہیں سہنی پڑے گی۔ مگر پھر جب رات کے وقت شاہ زیب نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتارا تو اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ واقعی میں ایک سخت جان انسان تھا جو کہ کسی بھی عورت کو جذباتی اور پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عمل بھی اس کی قربت میں اسی طرح سے پاگل ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ دونوں ڈیرے پر پہنچے تو عمل کی نظریں مسلسل کمرے میں موجود الماریوں پر گردش کر رہی تھی۔ کیا ہو؟ کہیں تم یہاں پر میری جاسوسی کرنے کے لیے تو نہیں آئی؟ شاہ زیب نے اس کے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کا خوف کرو مسٹر شاہ زیب، کیا تم نے مجھے اس قدر برا سمجھا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاہ زیب طنزیہ انداز سے مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ میں کسی پر بھی اندھا یقین نہیں کرتا۔ میرے دل میں ہر شخص کے متعلق شک موجود رہتا ہے۔ جس دن وہ شخص یقین میں بدل جائے اس دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جبکہ عمل میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھ پاتی۔ شاہ زیب نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تو اپنے پسٹل پر ہاتھ رکھتے اس کے کانوں میں جھکتے سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا، بوم! وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی بیٹھک خانے میں موجود ہوں، مجھے وہاں پر کچھ ضروری اعلانات کرنے ہیں، تب تک تم یہیں پر بیٹھو، پھر میں تمہیں جھیل کنارے لے کر جاؤں گا، وہاں بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ سن کر عمل نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی اور وہاں موجود الماریوں کی چھان بین کرنے لگی۔ کافی دیر تک بھی اسے کچھ نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر ایک نیلے رنگ کی فائل پر پڑی تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس سے پہلے اس کو ہاتھ لگاتی شاہ زیب کی آواز وہاں گونجی، کیا ہو گیا؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ عمل کے ہاتھوں سے وہ فائل چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ شاہ زیب مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر روکا اور وہ دیکھ کر ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ وہ فائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا تو عمل مکمل طور پر انجان سی بن گئی تھی۔ میں تو بس پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ جلدی واپس آ جائیں گے، لیکن آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح منمناتے ہوئے اس کے بازو پکڑ کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے مضبوطی سے اپنی مٹھی جکڑ لی تھی۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ جب کچھ تمہیں کہہ رہی ہو وہ سچ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے فائل دوبارہ سے الماری میں رکھ دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ مگر عمل کا دل و دماغ تو اسی کمرے کے اندر ہی رہ گئے تھے جہاں پر شاہ زیب کی بربادی موجود تھی۔ لیکن وہ حیران ہوئی تھی کہ شاہ زیب نے اتنی امپورٹنٹ فائل وہاں پر کیوں رکھی ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ کسی کو بھی امید نہیں ہوگی کہ وہ اس قدر معمول کی جگہ پر رکھی جا سکتی ہے۔ شاہ زیب اور وہ وقت جھیل کنارے کھڑے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاہ زیب نے عمل کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو، میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرا ایک چھوٹا سا خاندان ہو۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میری دعا ہے جلد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے اور ہم اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ تو عمل نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ شاہ زیب کی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ شاہ زیب کے بیٹے بھی اس جیسے ہی ہوں گے، ہٹ درم، خود پرست اور حد سے زیادہ ظالم۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، بیٹا یا بیٹی؟ شاہ زیب نے اچانک ہی عمل سے سوال کیا تو وہ کاندھے اچکائے ہوئے بولی، فی الحال تو مجھے یہ دونوں ہی اچھے نہیں لگ رہے۔ ابھی تو میں خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں، ابھی میری زندگی انجوائے کرنے کے دن ہے۔ شاہ زیب نے یہ سنا تو ایک دم ہی عمل کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تو عمل نے فوراً سے اس کے گلے میں باہیں ڈال لی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پھر سے شاہ زیب کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں سوئمنگ کرنی آتی ہے؟ شاہ زیب کے اچانک سوال پر وہ بری طرح سے بوکھل آ گئی تھی، مگر شاہ زیب کی آنکھوں میں شرارت ناچتی ہوئی دیکھ کر وہ تیزی سے بولی، نہیں شاہ زیب پلیز نہیں، ایسا سوچیے گا بھی نہیں، ابھی بس میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں۔ شاہ زیب کہاں اس کی بات سننے والا تھا۔ اگلی پل وہ اسے اٹھا کر جھیل میں چھلانگ لگا چکا۔
وہ اتنی گہری نہیں تھی۔ عمل اس کے سہارے پانی میں موجود بار بار اس کی گردن کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی تو شاہ زیب اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں نے سنا یہاں پر بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں جو کہ آدمی کے پاؤں سے پکڑ کر کھینچ کر گہرے پانی میں لے جاتی ہیں اور پھر وہاں پر انہیں مرچ مسالے لگا کر کھاتی ہیں۔ یہ سن کر عمل نے زور زور سے چیخنا شروع کیا تھا۔ شاہ زیب نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، چیخو گی تو آواز سن کر فوراً سے یہاں پر آ جائیں گی۔ چپ ہو جاؤ اور چیخنا چلانا بند کر دو اگر تم زندہ بچنا چاہتی ہو۔ یہ سن کر عمل مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور شکایتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ سرگوشی نما انداز میں بولی، اگر وہاں پر مچھلیاں ہیں تو پھر آپ کیوں تیر رہے ہیں؟ اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے تو اکیلے ہی شوق پورا کریں، مجھے اپنے کس خوشی میں یہاں پر اپنے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ شاہ زیب نے تیزی سے جواب دیا، میں نے تمہیں لٹکایا تو نہیں ہوا، میں نے تو تمہیں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کے گرد اپنے بازوں کو مزید سختی سے باندھ دیا اور اس کے بھیگے ہوئے ہونٹوں کو چوسنے لگا تھا۔ عمل نے اپنا ہاتھ فوراً سے اس کی گردن پر جما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں پانی میں ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ جب عمل ہوش کی دنیا میں آئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم پانی میں موجود ہیں۔ میری جان، آپ کو دیر سے یاد آئی ہے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ عمل جو کہ چھوٹ کر پانی میں ڈوبنے لگی تھی پھر سے اس کے اوپر چڑھنے لگی اور اپنی ٹانگیں اس کے گرد لپیٹ کر اس کے سہارے بیٹھ گئی۔ شاہ زیب اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا کہ اچانک عمل کو محسوس ہوا جسے اس کی شرٹ اتار رہا ہو۔ عمل تیزی سے بولی، ہم اس وقت پبلک جھیل میں موجود ہیں، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے۔ فکر مت کرو، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، وہاں پر میرے آدمی موجود ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے اس کی شرٹ اتاری تو پانی میں بھی اس کا جسم کسی موتی کی طرح سے چمک رہا تھا۔ شاہ زیب ایک بار پھر سے بے خود ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک بار یہاں پر ازدواجی تعلق قائم کر کے دیکھیں۔ عمل نے یہ سوچ کر ہی جھرجھری لی، خدا کا واسطہ، میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں تیراکی بھی سکھاتا ہوں۔ اگر 20 منٹ کے اندر تم تیرنے میں کامیاب ہو گئی تو تم جیت گئی، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر میں یہیں پر ہی تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کروں گا۔ عمل نے پرسوچ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی سے اپنی شرٹ دوبارہ سے پہن لی، مگر کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کی دھڑکنوں کے نشیب و فراز صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ شاہ زیب نے اچانک ہی ان کو اپنی انگلی سے چھوا اور ہلکا سا پکڑا تو عمل تیزی سے بولی، بس کریں۔ شاہ زیب نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حیرت انگیز طور پر عمل بیگم 15 منٹ میں تیراکی سیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ واہ، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو۔ شاہ زیب اب پانی میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آگے مت جاؤ، آگے مچھلیاں۔ یہ سن کر عمل پھر سے فوراً سے بھاگتی اس کے پاس آ گئی تو شاہ زیب فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا، چلو کم از کم میرے ہاتھ میں تمہاری یہ کمزوری تو لگی۔ وہ اسی لیے پانی سے باہر آ گیا۔ عمل گرنے والے انداز میں ریت پر لیٹ گئی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی نظر مجھ پر برداشت نہیں کر سکتے، اور اب جب میں اس حالت میں واپس جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ کر وہ دائیں طرف کروٹ بدل کر لیٹی۔ اس کی دھڑکنیں ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے بے ساختہ اس کے سینے سے نگاہیں چرائیں۔ میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر تم میرے کپڑے پہن سکتی ہو۔ چلو آؤ، آج کی رات ہم وہیں پر گزاریں گے، کیونکہ کل کو کیا پتا۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ شاہ زیب نے گہری سانس خارج کی۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ویسے عمل، کیا تمہیں پتہ ہے میں زندگی میں صرف ایک ہی بار ایک انسان کو آزماتا ہوں؟ اگر تو میرے معیار پر پورا نہیں اترتا تو میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، چاہے وہ میرے لیے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔
تو تمہارے لیے میرا ایک مشورہ ہے، جو بھی کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ کل تک تم صرف میرا جنون تھے، آج تم میری محبت بن گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم دوبارہ سے میری نفرت بن جاؤ۔ عمل مکمل طور پر چپ کر گئی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، لیکن جیسے ہی اسے اپنے ماموں جان کی یاد آئی بات، تو اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا۔ یہ بات سچ تھی کہ شاہزیب کی قربت اسے مدہوش کر دیتی تھی، لیکن تھوڑے سے مزے کے لیے وہ ساری زندگی کی تکلیف نہیں سہنا چاہتی تھی، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ جس دن شاہزیب کا اس سے دل بھر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن شاہزیب اس کو جان سے مار دے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے ماموں نے اسے دوسری عورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ باقی عورتوں کو بھی استعمال کر کے جان سے مار دیتا ہے۔ رات کا وقت تھا، ان دونوں نے مچھلی کھائی تھی اور وہ دونوں ہٹ میں ایک دوسرے کی باہوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں پر گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عمل کا دھیان بار بار بھٹک کر اسی ڈیرے والے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بس شاہزیب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آج بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اسے شاہزیب کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شاہزیب نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور وہ ایک پل کے لیے حیران ہو گئی۔ وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سونے لگی ہوں، پلیز آج رات کو مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ شاہزیب نے اس کے گرد بازو رکھے اس کے کانوں کو چومتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہزیب نے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ ایک دم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ شاہزیب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شاہزیب کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز وہاں پر گونج رہی تھی۔ عمل نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکلی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر بھی دیکھا تھا۔ دوسری طرف اس کے جانے کے بعد شاہزیب نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور سر کے نیچے بازو رکھ کر ہٹ کی چھت کو گھورنے لگا۔ عمل، شاید آج تمہاری میری زندگی میں آخری دن ہے، میں تمہاری طرف سے یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ عمل جب وہاں پہنچی تو وہاں پر چوکیداری کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ دراصل شاہزیب نے وہاں سے پہلے ہی سب لوگوں کو ہٹا دیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر عمل آگے کیا کرے گی۔ یہ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ اس نے آج سے 2 ہفتے پہلے ہی عمل کو اپنے ماموں سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور ساری کہانی تبھی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ عمل کو اس سے محبت نہیں، وہ بس اس کو محبت میں بیوقوف بنا رہی، اور اس چیز نے شاہزیب کے دل کو بے تحاشا تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی عورت کو چاہا تھا، لیکن اس عورت نے اس کے ساتھ بدلے میں بے وفائی کی تھی۔ اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ عمل کو فائل مل گئی، لیکن وہ جیسے ہی پلٹی تو سامنے شاہزیب دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ کیا تم اس فائل کو کھول کر دیکھنا پسند نہیں کرو گی؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ تو عمل نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں تو بس یہاں پر۔ اس سے پہلے وہ کوئی بہانہ بناتی، شاہزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، کوئی بھی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اب مجھ سے مزید کوئی جھوٹ بولنا۔ میں تم پر یقین نہیں کروں گا۔ میں تمہیں سچ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم بھی بالکل اسی طرح سے اپنے ماموں کے ہاتھوں ماری جاؤ جس طرح سے تمہارا باپ مارا گیا تھا۔ یہ سن کر وہ یکدم چیخ پڑی۔ میرے باپ کو میرے ماموں نے نہیں بلکہ تم نے مارا ہے۔ شاہزیب عجیب سے انداز میں ہنسا۔ تو پھر ٹھیک ہے، فائل کھول کر دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کیوں تمہارا ماموں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ یقیناً اس نے تمہیں یہ بھی کہا ہوگا کہ اس فائل کو اوپن نہ کرنا، مگر مجھے پتا ہے تم کرو گی۔ میں یہ بھی چاہتا تھا تم میرے سامنے اوپن کرو۔ عمل نے جب اس فائل کو کھولا تو وہاں پر شاہزیب کے خلاف ایک ثبوت بھی نہیں تھا، بلکہ سارے ثبوت اس کے ماموں کے خلاف تھے۔
جو آفیسر ہونے کے باوجود ایک کرپٹ انسان تھے۔ انہوں نے اس کے بابا کو بھی جان سے مارا تھا تاکہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے، لیکن پھر بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی جائیداد شاہ زیب کے پاس گروی رکھوا دی تھی، اور شاہ زیب وہ واحد شخص تھا جو ان کے کرتوتوں سے واقف تھا اور انہیں سزا دلوانا چاہتا تھا۔ ابھی جب اس سے عمل سے شادی ہوئی تب سے اس نے اپنے مقصد کو مزید تیز کر دیا تھا۔ فاروق عمل کو شاہ زیب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس مقصد میں بری طرح سے ناکام ہو گئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر اور بھی فائلز پڑی ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کو وہ ساری دکھائی تھی۔ عمل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی۔ شاہ زیب، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شاہ زیب نے اسی وقت ہی اپنے آدمی کو آواز دی، اس عورت کو وہیں پر ہی چھوڑا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ صرف 3 دنوں تک اس کی حفاظت کرنا، تب تک میں اس کے جھوٹے ماموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں۔ 3 دنوں کے بعد واپس آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ عمل شاہ زیب کے پیچھے بھاگنے لگی تو اس کے آدمی نے عمل کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ عمل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی۔ جس شخص نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، جس شخص نے اسے اپنی حویلی میں پناہ دی اور اسی کو ہی اپنا دشمن بنا لیا، بڑا دشمن تصور کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے، لیکن فائدہ نہیں تھا۔ گاڑی اسی گھر کے سامنے آ کر رکی جہاں سے شاہ زیب اس کو زبردستی اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ اس آدمی نے عمل کو حویلی کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اسے 3 وقت کا کھانا ملتا تھا اور یہ سب 3 دنوں تک چلتا رہا، اور اس کے بعد وہ آدمی بھی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ اب عمل بالکل آزاد ہو چکی تھی۔ اس کے پاس وہی آزادی تھی جس کے لیے وہ شاہ زیب سے لڑتی تھی۔ اب وہ اپنی مرضی کے مالک تھی، کوئی بھی اس پر حکم چلانے والا نہیں تھا، مگر اب اس آزادی کی اسے خواہش نہیں تھی، کیونکہ وہ قید کی عادی ہو گئی تھی اور اب اسے تو اڑنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ آزادی کا کیا کرتی جبکہ اب کوئی فائدہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس نے شاہ زیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا شاہ زیب نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ جب وہ حویلی گئی تو وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا بلکہ امریکہ چلا گیا تھا۔ عمل کو لگ رہا تھا وہ بری طرح سے پاگل ہو جائے گی۔ تقریباً 2 مہینے اس نے ڈپریشن میں گزار دیے تھے۔ جب اس کی خالہ جان اس سے ملنے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ انہوں نے اسے سنبھالا تھا اور اپنے ساتھ گھر لے کر گئیں۔ عمل آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی، لیکن اب اسے دشمن جان سے عشق ہو گیا تھا جس کی وہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا وہ امید سے ہے۔ یہ تکلیف اور تکلیف سے بڑھ کر تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے بچے کی ماں بننے والی تھی جس انسان کو اب اس کے وجود میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ جو کبھی اس کے وجود کی پرستش کیا کرتا تھا اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی خالہ نے اس کو مشورہ دیا اس بارے میں شاہ زیب کو بتا دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں شاہ زیب نے اچھے خاصے پیسے بھی ڈلوائے تھے۔ جب ایک موٹی رقم اکاؤنٹ سے خرچ ہوئی تو شاہ زیب کو بھی خبر مل گئی۔ دوسری طرف اس نے اپنے آدمی بھی عمل کی حفاظت کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خبر رکھتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس بے وفا عورت کو بھول جائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ وہ عورت واقعی میں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، اور ادھر عمل نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے نکل رہی تھی تو اس نے شاہ زیب کو ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑا دیکھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عمل کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئے بغیر سوچے سمجھے
اس نے شاہزیب کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تم اس قدر گھٹیا، سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری عورت کو دیکھنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئی۔ شاہزیب پہلے تو صدمے میں چلا گیا اور پھر اسے ہذیانی انداز میں چلاتا ہوا دیکھ بوکھلا گیا۔ اسے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمل کو زور سے گاڑی میں دھکا دیا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کیا؟ مجھے آپ بتائیں، آپ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں یہاں پر آپ کا بچہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہوں، آپ کے بچے کی لاتیں برداشت کر رہی ہوں، اور آپ دوسری عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہو گئی؟ آپ نے تو مجھے اپنے سر سے اتار پھینک دیا، جیسے کبھی میں آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی تکلیف کس قدر شدید ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنی جان لے لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ جب شاہزیب نے اس کے منہ سے سنا کہ وہ امید سے ہے تو شاہزیب کے دل کی حالت یکدم بدل گئی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم واقعی امید سے ہو؟ یہ سن کر وہ پھر سے بھڑکتے ہوئے بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ جوک مار رہی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے مذاق کرنے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق ہے۔ شاہزیب نے اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسری طرف عمل بھی چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بے شک مجھ سے بدلہ لے لیں، لیکن پلیز مجھے چھوڑیے گا مت، مجھ سے دور مت جائیے گا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں آپ کو بے تحاشا چاہتی ہوں مسٹر شاہزیب۔ آپ بے شک مجھے اس حویلی میں قیدی بنا کر رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے۔ مجھے بس آپ کی دسترس میں رہنا ہے، چاہے وہ ایک کمرے تک ہی محدود کیوں نہ ہو۔ اس کے لہجے میں تڑپ اور بے چینی بھری ہوئی تھی۔ شاہزیب کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی بیوقوفی مت کرنا، ورنہ اس بار میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایسی کوئی بھی نادانی نہیں کروں گی۔ چلو شاباش، اب مجھ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر عمل ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کس چیز کی معافی مانگو؟ آپ ایک دوسری عورت کے ساتھ کھڑے رنگ رلیاں منا رہے تھے اور میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ کیا تم نے اس عورت کی شکل دیکھی تھی؟ شاہزیب نے اسے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تو عمل نے اپنے دماغ پر زور ڈالا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاہزیب چٹکی بجاتے ہوئے بولا، رائٹ، اگر تم نے اس کی شکل دیکھی ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ میری ماں کی عمر کی ہے۔ وہ میری کلائنٹ تھی اور بزنس کے حوالے سے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر عمل تیزی سے بولی تھی، تو وہ ہے ایک عورت ہی نا، اور کیا پتہ مجھ سے الگ ہو کر آپ کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہو۔ لا حول ولا قوت، تم تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہو۔ شاہزیب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ دل فریب سے انداز میں مسکرا دی۔ گاڑی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ عمل نے کال کر کے اپنی خالہ کو اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شاہزیب نے گاؤں میں دھوم دھام سے شادی کی تھی اور آفیشیلی طور پر گاؤں کی اب وہ سردارنی بن گئی تھی اور حویلی میں ہی بیٹھ کر عورتوں کے مسئلے بھی سنتی تھی۔ وہ گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول بھی بنوانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور وہاں پر وہ خود پرنسپل تھی۔ اس نے شاہزیب پر بھی اعتبار کرنا سیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، اور اب اس کی زندگی میں کوئی بھی تلخی نہیں بچی تھی، صرف اور صرف شاہزیب کی محبت تھی۔